الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ ویورز، آپ میرے چینل پہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تو آج میں آپ کو ایک شخصیت سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی نورانی اور آپ سمجھیے شیخ الوظائف ہیں، یعنی کہ جو بھی وظیفہ کسی کو بتاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس پر اللہ کی رحمتیں پھر نازل ہوتی ہیں۔ اتنے زبردست وظائف ہیں ان کے کہ کتنے لوگوں کے بگڑے کام ایسے ہی ہے جیسے H2O فارمولہ ہے، جیسے پانی H2O سے ملتا ہے، اس طرح روحانی فارمولاز بھی ہیں۔ ان کے پاس روحانی فارمولاز ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ان سے میں آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پسند کی شادی یا پسند کا رشتہ، اگر کسی کو کوئی لڑکی کو یا لڑکے کو کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سا وظیفہ ہے وہ کرے تو اس کی شادی جو پسند کی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں پیر سید حکیم منیر حسین شاہ صاحب نوری کاظمی، اور ان کا آستانہ شریف جو ہے فیصل آباد میں رسول پورہ کھڑیاں والا سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے۔ تو ان کے والد صاحب کا دربار بھی یہاں پہ ہے، نوری دربار۔ تو بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرے ویور جو ہے نا وہ ایک تو آپ کی زیارت کریں گے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پسند کی شادی کے لیے وظیفہ بتائیں، جسے وہ ایسا وظیفہ جو کریں تو پسند کی شادی جو ہے وہ انسان کی ہو سکے اور نیک سیرت بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں کہ وہ پسند کی شادی پاسبل ہو سکے۔ آپ بتائیں کہ وظیفہ۔ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موقع دیا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں بھی کچھ بول سکوں۔ پسند کی شادی ہر مرد عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جی، تو اس کے لیے جتنی بھی تگ و دو کرتے ہیں لوگ بعض دفعہ ناکام ہوتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ میں دے رہا ہوں، جی، آپ سب کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایٹم بم کی طرح کام کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کا اتنا رزلٹ ہے، صرف آپ نے اللہ پہ یقین رکھ کے کرنا۔ بے شک۔ جب تک آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو آپ جتنے مرضی پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جی، یقین رکھ کے پڑھیں گے نا جی، تو آپ کا انشاءاللہ چند دنوں میں ہی، لوگوں کے میں نے دیکھے 2 4 3 4 دنوں میں، ہفتے کے اندر 41 دن کا یہ وظیفہ ہوتا ہے، ہفتے میں بھی رزلٹ آ ہر ہفتے میں بھی رزلٹ آتا ہے۔ اس میں باوضو ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، جی، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جی، پاکی ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ناغی کے دن ہیں، عورتوں کے پیریڈز کے دن ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں نماز شام کے۔ جی، 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 ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جی، اللہم بدل سوء تقادرین بالخیر، ماشاءاللہ، اللہم بدل سوء تقادرین بالخیر، ماشاءاللہ۔ اللہم بدل سوء تقادرین بالخیر۔ ہر نماز کے ہر بعد نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنے دن تک؟ اور 11 مرتبہ اول آخر درود پاک درود پڑھنا۔ شریف پڑھنا، درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے کوئی ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام کتنے پڑھ دن سکتے یہ ہیں۔ پڑھیں گے وظیفہ؟ یہ 41 دن پڑھنا، 41 دن پڑھنا۔ 41 دن تو اس سے جو ہے جو سچے دل سے پڑھے گا، اللہ پہ توکل ہاں کر کے، انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کا کام بالکل اس کا 100% ہوگا۔ کام کئیوں کا تو 1 دن میں ہی ہو گیا، جی، کئیوں ماشاءاللہ۔ کا ہفتے میں ہوا ہے، 2-3 دن میں ہوا ہے، لیکن اگر 2-3 دن میں بھی ہو جائے نا تو ان کو یہ پورا وظیفہ کر لینا چاہیے، وظیفہ پورا کرنا ہے۔ کرنا چاہیے جی، پورا۔ جی، جی، ہاں جی، ٹھیک۔ اگر کسی وجہ سے ناگا ہو جائے تو دوبارہ پھر شروع کریں، شروع سے یعنی پہلے دن سے پہلے شروع دن کرنا سے ہے۔ پھر یعنی کہ آج 20 دن میں نے پڑھا ہے تو ہاں جی۔ 21ویں دن میرا ناگ ہوگا تو دوبارہ پھر پہلے دن سے۔ پہلے دن سے وہ ناگا اس صورت میں کہ اس نے پورے دن ہی نہیں پڑھا نا۔ جی، 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 اگر دن میں اس نے اگر صبح کی نماز سے مس ہو گیا جی۔ تو ظہر کی نماز میں وہ 200 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد 100 ہر مرتبہ نماز کے پڑھنا ہے؟ مرتبہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا۔ جی، 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 ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک علیحدہ وظیفہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے روزانہ پڑھتے جانا ہے اور لکھتے جانا ہے، کاؤنٹنگ کرتے جانا ہے۔ 41 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ ہونا چاہیے۔ 41 دن میں کر لے، ہفتے میں کر لے، 1 ماہ میں کر لے، جی، ہاں جی، 3 مرتبہ یہ اس نے کرنا۔ اور یہ بھی اتنا اچھا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسی ٹائم قبول ہو جاتا ہے، جی، اور اس کا کام جو ہے نا 1.25 لاکھ ہونے سے پہلے ہوا۔ جی، جی۔ چلے جی، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے جو ہمیں بتایا وظیفہ اللہم بدلنا، اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پیارے رب، جی،
میری بری قسمت کو جو نا میری تقدیر کو بدل دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی جس کی تقدیر میں جو چیز نہیں لکھی ہوتی وہ بھی لکھ دیتا ہے دعا کے صدقے سے. ہاں جی اسی وظیفے کے صدقے. ماشاء اللہ. یہ ایک اچھا دعا. ایک کنفیوژن ہے, یہ بتائیں کہ یہ دو علیحدہ وظیفے ہیں, یہ 1.25 مرتبہ درود شریف اور یہ جو وظیفہ آپ نے 500 مرتبہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں یہ دونوں اکٹھی ہیں؟ یہ دونوں اکٹھی پڑھنی ہے, پڑھنی دونوں ضروری ہے. ہاں جی دونوں اکٹھی ضروری پڑھنی ہے. وہ تو آپ نے روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے, جی ہاں. 100 صبح 100 دوپہر 2 اثر 100 مغرب عشاء, تو 500 ہو گیا. اور درود شریف جو ہے نا یہ 24 گھنٹے میں جتنا مرضی پڑھتے جائیں, وضو ہو نہ ہو, جسم پاک ہو ناپاک ہو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ اگر ہو سکے تو اوپر سامنے اسکرین کے بھی لکھ دینا تاکہ دوسرے سارے لوگ آسانی سے پڑھ سکیں. جی بڑی مہربانی. میں یہ لکھ بھی دوں گا آپ کو یہ وظیفہ جو پیر صاحب نے بتایا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وظیفہ جو کرے گا اور اللہ پہ توکل کر کے, نماز ضروری ہے اور اس کا آپ نے نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور درود پاک جو ہے وہ 1.25 مرتبہ جب بھی پڑھتے رہیں, یعنی کہ وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2 دن 10 دن یا 41 دن, جب بھی وہ پورا ہو جائے تو اس کے درمیان وہ بھی پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہاں چاہتے ہیں اور نیک صورت اور نیک سیرت اور جہاں آپ کی مرضی ہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدلے گا. تو آپ نے پیر صاحب کی زیارت بھی فرمائی, آپ نے جناب علی اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تاکہ سب لوگ تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ شیئرنگ.